کہ اس نے عبدالباسط بھائی عجیب و غریب جملے ہیں اب میرے دماغ میں آنا شروع ہو گئے ہیں, آپ حیران رہ جائیں گے. قرآن پاک آپ جو آج کل پڑھ رہے ہیں نا وہ ایسے ہے جیسے فرینچ میں گالیاں سن رہے ہیں, اور قرآن پاک کو بغیر ترجمہ پڑھنا ایسے ہے, اس کا یہ قول ہے, اور اس نے یہاں تک کہہ دیا کہ قرآن پاک کو بغیر ترجمہ پڑھنا ایسے ہے جیسے فرینچ میں گالیاں نکالنا. اب ایمانداری سے مجھے استغفر اللہ, عربی تو وہ پڑھنے ایک لفظ پڑھنے کی نیکی ہے. اب آپ مجھے بتائیں, آپ دیکھیں دین کے عالم دین نے لکھا, آپ کو یہ حدیث پتہ ہے نا کہ ایک حرف پڑھنے کی کتنی نیکیاں ہیں؟ 10. اور الف لام میم کی 30 نیکیاں. الف لام میم کا ترجمہ کسی کو آتا ہے؟ اصل میں یہ تبلیغ یہ کر رہا تھا کہ قرآن پاک یہ بڑی بات انہوں نے کی ہے, دیکھیں کہ جیسے فرینچ میں انہوں نے کہا, لیکن الف لام میم کا ترجمہ کسی مجھے تو نہیں آتا, کسی کو نہیں آتا, پھر بھی اس کا 30 نیکی ہیں اس کی. بغیر ترجمہ پڑھنا ایسے ہے جیسے فرینچ میں گالیاں نکالنا, تو بغیر ترجمے کی 30 نیکی ہے. کہنا یہ چاہتا تھا کہ ترجمے کے ساتھ پڑھنا چاہیے, یہ بات درست ہے, قرآن پاک کو ترجمے فہم کے ساتھ پڑھنا چاہیے, لیکن یہ کہنا کہ بغیر ترجمہ پڑھنا ایسے ہے جیسے فرینچ میں گالیاں نکالنا, یہ جاہل اور گمراہ انسان, یہ بہت بڑا گمراہی ہے اور یہ بہت بڑی جہالت ہے. پھر آپ کہیں گے, ہم یہ کہیں گے کذاب ہے. رکو ذرا, صبر کرو, بولا دھکا بکی نہیں کرنے کا, آرام سے لینے کا. ہاں, آپ نے ایک جگہ کہا کہ اگر آپ کو جو آیت پڑھ رہے ہیں اس کا مطلب نہیں پتا تو آپ ایسے ہے جیسے فرینچ میں, تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ اس طرح انداز میں بھی نہیں, بالکل ایسے نہیں ہوئی بات. دیکھیں اگر آپ یہ والی بات کریں تو آپ کو لگے گا یہ بات اس طریقے سے. ایک پورا پیٹرن میں نے بیان کیا, اس میں نے واقعہ سنایا کہ کچھ پاکستانی چلے گئے سعودیہ, وہاں ان کی لڑائی ہوئی عربیوں کے ساتھ, انہوں نے آگے سے پنجابی میں گالیاں نکالی, انہوں نے عربی میں نکالی, عربیوں نے واپس آئے, وہ کہنے لگے وہ اتنے شریف لوگ تھے, ہم گالیاں نکالتے تھے, وہ قرآن ہی پڑھتے تھے. یہ ایک لطیفہ ہے, یہ لطیفہ دیکھیں نا, آپ نے بھی انجوائے کیا. لطیفہ سنانے کے بعد کہا, میں نے کہا یار آپ کا بھی یہ حال ہے کہ آپ کو فرینچ میں کوئی گالیاں دے جائے یا آپ کے سامنے عربی میں کوئی قرآن پڑھے, آپ کو یہ پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہ قرآن پڑھا جا رہا ہے یہ کیا. یہ اس کانٹیکسٹ میں بات ہوئی تھی اس درد کے ساتھ. اور پھر میں نے سوشل ایکسپیریمنٹ جو BBC میں انہوں نے دکھایا, بنگلہ دیش میں انہوں نے لوگوں کی دیواروں کے اوپر پیشاب کر کے مر چلے جاتے تھے, انہوں نے نا عربی قرآن کے سٹائل میں لکھا یہاں پیشاب کرنا منع ہے عربی میں, وہ چوم کے جا رہے ہیں, وہ ویڈیو رکھی ہوئی ہے. تو جب میں یہ ساری باتیں کر رہا ہوں اس میں یہ بات کر رہا ہوں بالکل فٹ ان ہے. اچھا علی میں اپنی ہر بات کا ذمہ دار ہوں کہ وہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ